چنانچہ چار لفظ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہیں. ایک انا، دوسرا لی، تیسرا اندی میرے پاس، نحنو ہم. تو بزرگوں نے کہا کہ یہ الفاظ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرو. جس نے استعمال کیا وہ آزمائش میں پڑا. انا کا لفظ استعمال کیا شیطان نے، انا خیر من. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا، بدبخت بنا دیا ہمیشہ کے لیے. لی کا لفظ فرعون نے استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. بڑا مان تھا اسے اپنے دریاؤں کا، اللہ نے دریا میں ڈبو کے دکھایا. تجھے مان تھا نا اپنے دریاؤں کا، اسی میں ڈبو کے تجھے ذلیل کروں گا. اندی کا لفظ قارون نے استعمال کیا تھا. میرے پاس جو اتنا مال ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی درختوں سے پتے نہیں توڑے ہوئے. انما اوتیتہ علی علم من عندی، پسینے کی کمائی ہے. میں اچھا بزنس مین ہوں، میں نے فلاں ڈیل کی، میں نے فلاں سٹیپ لیا، میری اسٹریٹجی ایسی ہے مینجمنٹ کی، تب میرے پاس مال آیا. یہ میری ذہانت ہے، یہ میری اچھائی ہے، میرے پاس علم ہے. تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. نحنو کا لفظ ہم، وہ اخوان یوسف نے استعمال کیا تھا. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑا گروپ ہیں، ٹولہ ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر ان کو رسوا ہونا پڑا. مطلب یہ کہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرے جو بندے کے اندر میں پیدا کرتے ہو، ان سے بھی بچے تاکہ تکبر نہ آنے پائے، عجب نہ آنے پائے. اس لیے فرمایا العاصی خیر من المدعی، کہ جو دعوے کرتا ہے نا اس سے تو گناہگار زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی بات کا، میں اتنا نیک ہوں، میں فلاں ہوں، میں اچھائیوں پہ اگر نظر رکھی تو شیطان کے لیے بہکانا آسان ہو جائے گا. تو نظر رکھیں اپنی کوتاہیوں پر، تاکہ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں اور ان کی اصلاح کی فکر بھی لگی.